لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس سیریز میں آج میں پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آج مسجد نبوی کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے، اس کی زیارت کے آداب کیا ہیں. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے کیا آداب سکھائے تھے اور کس انداز میں وہ مسجد نبوی کے احاطے میں رہتے ہوئے اجر و ثواب کمانے کے حریص رہا کرتے تھے. چنانچہ آج کی اس نشست کا عنوان ہے مسجد نبوی کی زیارت. آئیے ہم سیکھتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے آداب. مسجد نبوی یہ دنیا کی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی طرف وہاں نماز پڑھنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کا دیدار کرنے کی نیت سے کوئی انسان دور دراز سے سفر کر کے جا سکتا ہے. اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کوچ نہیں کیا جائے گا مگر دنیا کی صرف 3 مسجدوں کی طرف. صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں پر آدمی دور دراز سے سفر کر کے جا سکتا ہے، ان میں نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. مسجدی ھذا، ایک میری مسجد ہے، والمسجد الحرام، اور دوسری مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، والمسجد الاقصی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے، یروشلم میں ہے. یہ دنیا کی 3 تاریخی مساجد ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر روپے پیسے ہوں، جائیداد ہو، وقت ہو، تو آدمی اپنے پیسے کی، اپنے وقت کی قربانی دے کر ان مساجد میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے، وہاں جا کر اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ان کا سفر کر سکتا ہے. ان کے علاوہ دنیا کی دیگر مساجد کا بطور خاص ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ثواب کی نیت سے یا دیدار کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں. یہی وہ مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز اگر کوئی پڑھ لے تو اسے دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا، صرف مسجد حرام کو چھوڑ کر. اس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ہے جو صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری دنیا کی دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ہے. الا المسجد الحرام، صرف مسجد حرام کو چھوڑ کر، کہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. یہ ہے مسجد نبوی کی فضیلت اور اہمیت.
اب اگر کوئی شخص مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے اپنے داہنے قدم کو رکھتے ہوئے انسان وہی دعا پڑھے گا جو دنیا کی دیگر مساجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح مسجد نبوی سے نکلتے وقت بھی اسی دعا کا ورد کرے گا جو دوسری مساجد سے نکلتے وقت انسان پڑھتا ہے. کوئی خاص دعا مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے یا مسجد نبوی سے باہر نکلنے کے لیے اللہ کے رسول یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں. اور وہ کون سی دعا ہے جو انسان کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے وقت پڑھنا چاہیے؟ اس دعا کا ذکر بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد میں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے اللهم افتح لي ابواب رحمتك، کہ اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، وا کر دے. واذا خرج فليقل، اور جب مسجد سے نکلنا چاہے تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری روزی مانگتا ہوں. من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں تیرا فضل، تو مجھے نواز دے، مجھے دوسروں سے بے نیاز فرما دے. یہ ہے وہ دعا جو ہمیں مسجد نبوی میں داخل ہوتے اسی طرح مسجد نبوی سے نکلتے وقت پڑھنا چاہیے. اب جو شخص حج کرنے کی نیت سے مکہ گیا ہو اور اسے مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب ہو گئی ہو اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے مسجد نبوی میں حاضری دی ہو تو اس کا دل یقیناً مچل رہا ہوگا کہ اسے قبر رسول کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اور یقیناً وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہوگا کیونکہ اس کا یہ مچلنا اور یہ تڑپنا حق بجانب ہے. لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں کچھ آداب بتاتے چلوں کہ مسجد نبوی میں پہنچ کر اگر آپ کو قبر رسول کی زیارت کرنی ہے تو یقیناً آپ یہ ارادہ رکھیے اور جائیے، پر مسجد کے آداب کا خیال رکھیے. اور مسجد نبوی کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ وہاں داخل ہوں تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد آپ کو موقع ملے یا آپ چاہتے ہوں تو قبر رسول کی زیارت کے لیے جائیے اور صلاۃ و سلام بھیجیے. آپ کے لیے مستحب ہے کہ اب آپ مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں پہنچ چکے ہیں. آئیے میں ایک واقعہ سناؤں جو واقعہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین باب استحباب تحیت المسجد، اس باب میں یہ واقعہ منقول ہے. اس کے راوی خود حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو سن رہے ہیں. چنانچہ میں بھی جا کر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ابا قتادہ ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس، اے ابو قتادہ تم نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت کیوں نہیں پڑھ لی؟ تم کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے پھر بیٹھنا چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے گرد صحابہ کرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا کہ سنوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي رواية حتى يصلي ركعتين، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے مسجد کے اندر جب تک 2 رکعت تحیت المسجد نہ پڑھ لے، جب تک 2 رکعت نہ ادا کر لے. اس سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلے تحیت المسجد ادا کرنا چاہیے، پھر اگر ہمیں قبر رسول کی زیارت کرنی ہے، صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے جانا ہے تو ہمیں جانا چاہیے، مستحب ہے. باتیں اور بھی ہیں جو ہوتی رہیں گی لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد نبوی میں پہنچ کر اگر آپ قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ضرور کرنا چاہتے ہوں گے کہ مدینہ پہنچ کر کسی بھی انسان کے لیے
مسجد نبوی کی زیارت، اسی طرح وہاں پر قبر رسول کی زیارت یہ مستحب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے آداب کیا ہیں؟ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے چاہیے انسان کو تحیۃ المسجد ادا کر لے 2 رکعت، اور پھر قبر رسول کی زیارت کے لیے جائے اور قبر رسول کی زیارت کرے، صلاۃ و سلام پڑھے۔ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کو وہاں پر ایک خاص ایریا ملے گا جس کا نام ہے روضۃ الجنہ، جس کا مطلب ہے جنت کی کیاری۔ اگر اس خطے اور اس ایریے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کتاب اقامت الصلاہ باب فضل ما بین القبر والمنبر، اس باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ شارحین کرام نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس علاقے میں، اس ایریے میں جسے روضۃ الجنہ یا روضہ شریفہ کہا جاتا ہے، کوئی اگر نماز پڑھے تو یہ چیز اس کے نماز کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ روضۃ الجنہ کو آپ کیسے پہچان سکیں گے؟ یہ کہاں ہے؟ آپ مسجد نبوی کے امامی حصے میں جائیں گے جہاں پر باب السلام یا باب الرحمہ ہے، وہاں سے اندر جاتے ہوئے آپ کو سفید قسم کے ستون دکھائی دیں گے۔ سعودی حکومت نے علامت اور پہچان کے لیے کہ حجاج کرام اور زائرین کو آسانی ہو، روضہ شریفہ کے احاطے میں سفید ستونوں کو لگایا ہوا ہے، جن ستونوں میں سفید سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی سادگی ہے ان کے اندر۔ اسی طرح روضہ شریفہ کا جو علاقہ ہے جسے روضہ جنہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں وہ بھی سفید رنگ کی ہیں تاکہ حجاج کرام پہچان سکیں کہ یہی وہ علاقہ ہے جو روضۃ الجنہ کا ہے، اور جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس میں انہیں جگہ مل گئی ہے یہی روضۃ الجنہ یا روضہ شریفہ ہے۔ تو اگر کسی کو موقع ملے اسے حریص ہونا چاہیے کہ یہاں بھی کم سے کم نفلی نمازیں وہ ادا کر لے، ورنہ مسجد نبوی کے کسی بھی خطے میں اگر آدمی نماز ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ملے گا جو وہ دنیا کی دوسری مساجد میں پڑھتا ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے باب میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو بہت ہی مشہور ہے، عوام کے لیے زبان زد ہے، اور تقریباً حجاج کرام جتنے جاتے ہیں عام طور سے لوگ ان پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے۔ ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کا متن اور ٹیکسٹ بھی سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس سے لوگوں نے مسجد نبوی میں قبر رسول کی زیارت اور اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کے واجب ہونے کی دلیل لی ہے، اور کہا ہے کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھنا، اس کی زیارت کرنا، قبر رسول کو دیکھنا یہ واجب اور فرض ہے، اور وہاں پر کم سے کم 40 نمازیں ادا کرنی ہی چاہیے۔ یہ روایت علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 32 پر نقل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کر لیں، اس کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، سب اس نے وقت پر امام کے ساتھ پڑھی، تو اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے، وَنَجَاتٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور جہنم کی عذاب سے نجات کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، اور اسی طرح وہ خصلت نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اس میں نفاق کی کوئی بھی صفت، کوئی بھی خصلت نہیں پائی جاتی، اس سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جو علامہ طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا ہے۔ اس معنی کی حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی منقول ہے، لیکن ساری کی ساری حدیثیں ان کی سندیں حد درجہ ضعیف ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیتی ہیں۔ اسی لیے علامہ البانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 پر نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سند حد درجہ ضعیف ہے، اور وہاں پر علامہ البانی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب اور ریزنز کیا ہیں، ان پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔
اس لیے حجاج کرام کو باخبر رہنا چاہیے۔ یہ 40 نمازوں کی بات جو کی گئی ہے کہ ان کو وہاں مسجد نبی میں ادا کرنا ضروری ہے، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کے تعلق سے ایک اور غلو آمیز چیز حجاج کرام یا زائرین میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ مسجد نبوی کی زیارت اور قبر رسول کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں لوٹنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر ہم سیدھے پاؤں جائیں گے تو ہماری پیٹھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف ہو جائے گی، اور نعوذ باللہ ہم توہین کے مرتکب ہوں گے، ہم سے گستاخی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے، اس لیے وہاں پر آپ قبر رسول کی زیارت کے لیے یقیناً جائیے، لیکن آپ کو الٹے پاؤں واپس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ وہاں سے اپنا رخ دوسری طرف کر کے واپس آ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو باب السلام سے داخل ہو کر اس کے سامنے والے دروازے سے آپ نکلیے، اور نکلتے ہی آپ کو سامنے بقیع الغرقد دکھائی دے گا۔ پھر آپ کو الٹے پاؤں پلٹنے یا ان تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد قبر رسول کی زیارت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ قبر رسول کی زیارت کی نیت کر کے اپنے ملک اور اپنے وطن سے سفر کر کے آنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص اگر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آتا ہے اور مسجد نبوی میں حاضری دینے کا شرف اسے ملتا ہے، تب پھر اسے چاہیے، بلکہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبر رسول کی بھی زیارت کرے اور صلاۃ و سلام پڑھے۔ اب اگر کسی خوش نصیب کو یہ موقع مل گیا، مدینہ طیبہ وہ پہنچ گیا، مسجد نبوی کی زیارت اسے نصیب ہو گئی، اور وہ قبر رسول پر حاضری بھی دینا چاہتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ قبر رسول کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان وہاں پہنچ کر دھیمی آواز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ الفاظ کہے۔ صحابہ کرام کا یہی عمل تھا، جیسا کہ سنن بیہقی میں باب فضل الصلاۃ علی النبی حدیث نمبر 100، اس میں حضرت نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی تشریف لے جاتے، تحیۃ المسجد ادا کرتے، اور اس کے بعد قبر رسول پر حاضری دیتے، اور اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کر قریب سے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر آگے بڑھ کر ابو بکر کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور اس کے بعد اپنے ابا جان کو سلام کرتے ہوئے کہتے السلام علیکہ یا ابتا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جب قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے مسجد نبوی میں تحیۃ المسجد ادا کرے، اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر ان الفاظ کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر کو اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کر سکتا ہے، اور السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا عمر کے الفاظ بھی ان کی قبروں کے پاس ادا کر سکتا ہے، کہ صحابی رسول سے ثابت ہے۔ سلام کرنے کے بعد زائرین کو چاہیے کہ وہ صلات بھی بھیجیں، یعنی درود بھی پڑھیں، یہ مستحب ہے، اور درود وہی جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کا ذکر صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اما السلام علیکہ فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو سلام کرنا تو سیکھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ پر صلات کیسے بھیجی جائے، درود کیسے بھیجی جائے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ تو قبر رسول پر سلام کرنے کے بعد وہاں صلات بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ صلات یہی ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ البتہ یہاں پر میں بتاتے چلوں کہ قبر رسول کے پاس بعض زائرین اور بعض حجاج کرام کچھ غیر ثابت اور غیر مسنون کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا
وہاں پر نماز کی طرح نیت باندھ کر کھڑے ہونا قبر رسول کے پاس، یا رکوع کی طرح وہاں پہ جھک جانا، جالیوں کے پاس سجدے کرنا، یا وہاں قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بطور خاص بیٹھنا، یہ ساری چیزیں نہیں ثابت ہیں. صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے حجاج کرام جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کھڑے رہنے کا بہت دیر تک موقع نہیں ملتا تو وہ لیٹرز لے کر جاتے ہیں، ان میں اپنی گزارشات، اپنی درخواستیں لکھتے ہیں، اور موقع ملتا ہے تو جالی کے اندر پھینکتے ہیں. پیارے ناظرین کرام، آپ ان کاموں سے پرہیز کیجئے کیونکہ ان کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اسی طرح وہاں قبر رسول کے پاس جا کر دیر دیر تک کھڑے رہنا، یقیناً آپ کی محبت میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ حج اور عمرے کے اس موقع پر کس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دوسرے بھائی جو حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے ہیں وہ بھی قبر رسول کی زیارت سے فیض یاب ہوں اور انہیں بھی اس کا موقع ملے. یقیناً آپ کے وہاں دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائیوں کو تشویش ہوگی، انہیں پریشانی لاحق ہوگی، اور وہاں جمع غفیر جمع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ کا عالم ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، اور آپ کے بھائی صحیح طور پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح ایک کام، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کہنا ضروری ہے. ایسا بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ جب آپ کی حاضری قبر رسول پر ہو تو وہاں آپ حاضر ہو کر اللہ کے رسول کے قبر پر صلاۃ و سلام پڑھیے، انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. اور بہت ممکن ہے قیامت کے دن ہم زائرین کو اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق دے اور ہمارے حج کو حج مبرور بنائے. ہم اسی پر آج اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك